شلوم سے عشاء میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم رود کی کتاب میں سے سیکھ رہے ہیں فضل اور سچائی کے ادین روح القدس کی مدد سے۔ تو اگر ویسے ہم اس کتاب کو نالج کے طور پر دیکھیں تو رود کی کتاب میں سے، کیونکہ رود کی کتاب جو ہے وہ شریعت کے ادین اور پرانے عہد نامے کی کتاب ہے، تو اگر ویسے اس کو دیکھا جائے ایز اے نالج کے طور پر، تو فضل اور سچائی کو ہٹاتے ہوئے، روح القدس کو ہٹاتے ہوئے، تو اس کا ہماری موجودہ زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس کا ہمیں کیا لابھ، نہ پڑھنے والے کو نہ سننے والے کو۔ لیکن یہ ہماری زندگی میں، موجودہ زندگی میں کنیکٹ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی بھی پرانے عہد نامے کی کتاب ہمارے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کہ ہمیشہ کی زندگی تمہیں اس میں سے ملتی ہے، یوحنا 5 باب اس کی 45 آیت، لیکن وہ میری گواہی ہے، وہ میری گواہی ہے۔ تو اس میں پرانے عہد نامے میں یشوع مسیح کی گواہی ہے۔ تو اب جو پرانا عہد نامہ ہے یہ عبرانی میں لکھا ہوا ہے، اور عبرانی جو بھاشا ہے یہ نشان کی بھاشا ہے۔ یہاں پر یشوع مسیح کے نشان ہیں، جیسے لکھا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہودی کیا چاہتے ہیں؟ نشان چاہتے ہیں۔ تو خدا نے بھی یہودیوں کو کئی بار کہا کہ تمہیں یونان نبی کے سوا کوئی نشان نہیں دیا جائے گا، اور یہودی بھی پوچھتے ہیں کہ تم ان کاموں کو کرتا ہے تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ کیونکہ جو عبرانی ہے وہ نشان کی بھاشا ہے، تصویروں کی بھاشا ہے۔ تو اگر آپ ریگولر اس چینل کے وسیلے کلام کو سننے والے ہیں اور روح القدس کی مدد سے اور خدا کی بخشش کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی ہے، خدا کی بخشش ہے، اور یہ چینل ہے انوگرہ اور سچائی کے بارے میں۔ وہ انوگرہ سچائی، وہ فضل اور سچائی، وہ گریس اینڈ ٹروتھ جو یشوع مسیح کی معرفت پہنچی، کوئی اور دوسری انوگرہ اور سچائی نہیں، کوئی اور نہیں، اور کوئی اور طرح کا کلام جسمانی عقل کے مطابق، انسانی نیت کے مطابق بالکل بھی نہیں، روحانی نیت کے مطابق۔ اور وہ ایسے نہیں رینڈملی کوئی بھی ٹاپک اٹھایا اور بولنے لگی۔ وشا خداوند دیتا ہے، اور جن کے لیے دیتا ہے، اور ان کی من کی آنکھیں روشن ہو، تاکہ وہ مقدسوں میں اپنی بلاہٹ جان سکیں۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم دوسرا، تیسرا اور چوتھا ادھیائے یہ کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن رود کی کتاب کو اگر کہانی کی طرح سنو گے تو وہ آپ کے لیے کوئی لابھدائک نہیں، لیکن اگر اپنے من میں یشوع مسیح کے کاموں کو، اگر آپ بائبل پڑھنے والے ہیں تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ لیکن روح القدس ہمارے بیچ میں ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور آپ کے من کی آنکھیں روشن ہو جائیں تو اس میں کیا ہے؟ ہمارے یشوع مسیح کی خوشبو ہے۔ پرانے عہد نامے میں یشوع مسیح کی خوشبو ہے، ان کی گواہی ہے، ان کے نشان ہیں۔ تو اس لیے وہ ہمارے موجودہ زندگی میں ہمارے ایمان کو کامل بنانے کے لیے، ایمان میں کامل کرنے کے لیے، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یشوع مسیح کو تاکتے رہیں۔
تو روح القدس ہے جو وہ یشوع مسیح کی باتوں میں سے سکھاتا ہے اور جو یشوع مسیح کی باتیں یاد دلاتا ہے، اور وہی پرانے عہد نامے میں سے بھی وہ یشوع کے نشانوں کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، کیونکہ خداوند نے کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ تو جو اس کی بھیڑیں ہیں وہ رود کی کتاب میں سے، یعنی کہ جو اس کی بھیڑیں ہیں جہاں اس کی آواز ہوگی وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، اور ہمارا چرواہا ہمیں اچھے سے جانتا ہے، بلکہ نام بنام سے جانتا ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ رود کی کتاب میں سے اب سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھ لیا ہے اور کلام کو سن لیا ہے تو ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ تو اگر آپ چینل پر ابھی جہاں سجیشن کے دوارا جہاں کسی مسیح بھائی بہن کے شیئر کرنے کے دوارا ہمارے چینل پر ہیں تو مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، آپ کا ویلکم کرتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بھی اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ کے من میں کچھ ڈاؤٹ ہے یا کچھ چیزیں نہیں سمجھ میں آتی تو آپ کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں، کیونکہ کمنٹ باکس اسی لیے بنا ہے۔ تو ہم شروع کریں گے۔ تو یہ دوسرے ادھیائے سے ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور نیومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو ایلی ملک کے گھرانے کا اور بڑا مالدار، اور اس کا نام بواس تھا۔ بواس کا مطلب ہے کہ خداوند میرا زور ہے، یعنی جس میں خداوند کی سٹرینتھ ہو، اور جو خداوند کی سٹرینتھ میں یعنی طاقت میں زور میں کام کرتا ہے۔ تو بواس کے نام کا مطلب خداوند میرا زور ہے۔ موابی، یعنی موابی روت کا مطلب یہ غیر موابی روت مطلب اس وقت جو تھا وہ سب کچھ موسیٰ کی شریعت کے دین تھا۔ تو موابی جو ہیں یہ غیر قوم کی عورت ہے، روت جو ہے۔ موابی روت نے نعومی سے کہا مجھے اجازت دے تو میں کھیت میں جاؤں، اور جو کوئی کرم کی نظر مجھ پر کرے اس کے پیچھے پیچھے بالیں چنوں۔ اس نے اس سے کہا جا میری بیٹی۔ وہ گئی اور کھیت میں جا کر کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چننے لگی، اور اتفاق سے وہ بواز ہی کے کھیت کے حصے میں جا پہنچی جو ایلی ملک کا قریبی تھا، جو ایلی ملک کے خاندان کا تھا۔ تو متی 13:24 باب، اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہت اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا۔ تو جو ابھی روت بواس کے کھیت میں گئی تو اس کا خلاصہ روح القدس نئے عہد نامے میں کرتا ہے، مکاشفہ کی روح، سچائی کی روح۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہت اس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، مگر لوگوں کے سوتے میں اس کا دشمن آیا اور گیہوں میں کڑوے دانے بھی بو کر چلا گیا۔ پس جب پتیاں نکلیں اور بالیں آئیں تو وہ کڑوے دانے بھی دکھائی دیے۔ گھر کے مالک کے نوکروں نے آ کر اس سے کہا
اے خداوند کیا تو نے اپنے کھیت میں اچھا بیج نہ بویا تھا؟ پھر اس میں کڑوے دانے کہاں سے آ گئے؟ اس نے ان سے کہا یہ کسی دشمن نے کیا ہے۔ نوکروں نے اس سے کہا تو کیا تو چاہتا ہے کہ ہم جا کر انہیں جمع کریں؟ اس نے کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کڑوے دانوں کے جمع کرنے میں تم ان کے ساتھ گیہوں بھی اکھاڑ لو۔ فصل تک دونوں کو اکٹھا بڑھنے دو، اور فصل کے وقت میں کاٹنے والوں سے کہہ دوں گا کہ پہلے کڑوے دانے جمع کر لو اور جلانے کے واسطے ان کے گٹھے باندھ لو، اور گیہوں میرے خطے میں جمع کر دو۔ اور بواز نے بیت لحم سے، بیت لحم کا مطلب خدا کا گھر، اور بواز نے بیت لحم سے آ کر کاٹنے والوں سے کہا خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ کاٹنے والوں سے کہا خداوند تمہارے ساتھ ہو۔ انہوں نے اسے جواب دیا خداوند مجھے برکت دے۔ پھر بواز نے اپنے اس نوکر سے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا پوچھا یہ کس کی لڑکی ہے؟ اس نوکر نے جو کاٹنے والوں پر مقرر تھا جواب دیا یہ وہ موابی لڑکی ہے جو نیومی کے ساتھ مواب سے آئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھ کو ذرا کاٹنے والوں کے پیچھے پلیوں کے بیچ میں بالیں چن کر جمع کرنے دے۔ اب جو پرانے عہد نامے کے ہیں یہ سب نوکر ہیں، جتنے بھی خدمت گزار روئے ہیں، چاہے فرشتے چاہے کوئی بھی ہو، تو یہ نوکر کے عہدے پر آتے ہیں۔ تو نئے عہد نامے میں یشوع مسیح کے فضل سے ہم بیٹے اور بیٹے، فرزند، دوست کہلائے۔ موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح، خادم کہتے ہیں نوکر کو، سرونٹ کو، دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے اور اس کا گھر ہم ہیں۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، یوحنا 15 باب اس کی 15 آیت میں، اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا۔ یشوع مسیح شاگردوں کو بول رہے ہیں، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ سو یہ آ کر صبح سے اب تک یہیں رہی، فقط ذرا سی دیر گھر میں ٹھہری تھی۔ تب بواز نے رود سے کہا اے میری بیٹی کیا تجھے سنائی نہیں دیتا؟ تو دوسرے کھیت میں بالیں چننے کو نہ جانا اور نہ یہاں سے نکلنا، بلکہ میری شوکریوں کے ساتھ رہنا اس کھیت پر جسے وہ کاٹتے ہیں۔ تیری آنکھیں جمی رہیں اور تو انہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا میں نے ان جوانوں کو حکم نہیں کیا کہ وہ تجھے نہ چھوئیں؟ اور جب تو پیاسی ہو تو برتنوں کے پاس جا کر اسی پانی میں سے پینا جو میرے جوانوں نے بھرا ہے۔ تو یوحنا یہ وہاں کا نشان ہے، وہاں کی تصویر ہے۔ یوحنا 2 باب۔ پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا اے عورت، یہاں پر ماں نہیں کہا انہوں نے، اے عورت۔ اس کے مطلب اس ٹاپک کے حوالے کے ساتھ ویڈیو پہلے اپلوڈڈ ہے، تو میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا کہ عورت کیوں کہا، ماں کیوں نہیں کہا۔
تو یسوع نے اس سے کہا اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اس کی ماں نے کس سے کہا؟ خادموں سے، نوکروں سے، کہ جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، جو کہ یہ بھی ایک مکاشفہ ہے، اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو، پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ کہا کس نے؟ یشوع نے۔ تو یہاں پر کون پانی بھر رہے ہیں؟ جو بواز کے جوان ہیں۔ تو یشوع نے کہا کہ مٹکوں میں پانی بھر دو۔ کانا گلیل کے شادی میں کس نے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو؟ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ تب وہ اونڈے منہ گری اور زمین پر سرنی گن ہو کر اس سے کہا کیا باعث ہے کہ تو مجھ پر کرم کی نظر کر کے میری خبر لیتا ہے، حالانکہ میں پردیسی ہوں۔ یہاں پر ایک شبد یوز ہوا، بولا گیا، کہا گیا، لکھا گیا، میں پردیسی ہوں، یعنی غیر قوم کی ہوں، یعنی بنی اسرائیل کی نسل میں سے نہیں ہوں، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا۔ تو بواز نے اس کو کہاں اتارا؟ کھیت میں۔ تم نے مجھے گھر میں اتارا، میں پردیسی تھا۔ تو موابی رود کیا ہے؟ پردیسی ہے۔ تو متی 25 اس کا 35 آیت، پہلا پطرس 2 باب 11 آیت۔ اے پیاروں میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی، یعنی غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے، پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں۔ جسمانی خواہش کس سے لڑائی رکھتی ہے؟ روح سے۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائی، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ یہ سب جتنے ایمان والے ہیں یہ سب پردیسی اور مسافر ہیں۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، جتنوں نے ایمان لایا یشوع مسیح پر، یشوع مسیح کے نام پر، بیٹے کے نام پر، اور فضل اور سچائی کے ادھین جانا روح القدس کی بخشش حاصل ہے، سچائی کے روح سے گواہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ تو بواز نے اسے جواب دیا کہ جو کچھ تو نے اپنے خاوند کے مرنے کے بعد اپنی سانس کے ساتھ کیا وہ سب مجھے پورے طور پر بتایا گیا ہے کہ تو نے کیسے اپنے ماں باپ اور زدبوم کو چھوڑا اور ان لوگوں میں جن کو تو اس سے پیشتر نہ جانتی تھی آئی۔ تو سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی، یسوع نے اس سے کہا مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے
اس سے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں، میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو نے خوب کہا میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں، یہ تو نے سچ کہا۔ خداوند تیرے کام کا بدلہ دے، بلکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی طرف سے جس کے پروں کے نیچے تو پناہ کے لیے آئی ہے تجھ کو پورا عذر ملے۔ تب اس نے کہا اے میرے مالک، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اگرچہ میں تیری لونڈیوں میں سے ایک کے برابر بھی نہیں۔ پھر بوعز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکے میں بھگو۔ اور یہ جو نیومی کی زندگی ہے روٹی سے ہی شروع ہوتی ہے، کیونکہ کال پڑا ہوا تھا تو وہ روٹی کے لیے کہاں گئی؟ موابیوں میں گئی۔ تو بوعز کیا دے رہا ہے؟ روٹی دے رہا ہے۔ روٹی کون دے رہا ہے؟ بوعز۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی، لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ یسوع نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی اور انہوں نے بھونا ہوا اناج اس کے پاس، یہاں پر بھی جو بھونا ہوا اناج ہے یہ بھی تصویر ہے شریعت کے ادھین، تو بھونا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا، سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی۔ تو بھونا ہوا اناج بھی نشان ہے اور کچھ رکھ چھوڑا، یہ ہے عید فصح کا نشان۔ اور اگر کسی کے گھرانے میں برے کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفاری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں، تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ میں بھون کر، تو انہوں نے کیا دی؟ آگ میں بھونا ہوا۔ تو بوعز نے اس سے کھانے کے وقت کہا کہ یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکے میں بھگو، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ میں بھون کر کڑوے ساگ پت کے ساتھ کھا لیں۔ تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فصح کی قربانی ہے، وہی قربانی جو صلیب پر ہوئی۔ اور جب وہ بالیں چننے اٹھی تو بوعز نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اسے پلیوں کے بیچ میں بھی چننے دینا اور اسے ملامت نہ کرنا، اور اس کے لیے گٹھروں میں سے تھوڑا سا نکال کر چھوڑ دینا اور اسے چننے دینا اور جھڑکنا مت۔ سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا، اور وہ قریب 1 افا جو نکلا، اور وہ اسے
اٹھا کر شہر میں گئی اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی سانس نے دیکھا، اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی سانس کو دیا۔ اس کی سانس نے اس سے پوچھا، تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ تب اس نے اپنی سانس کو بتایا کہ اس نے کس کے پاس کام کیا تھا، اور کہا کہ اس شخص کا نام جس کے ہاں آج میں نے کام کیا بواز ہے۔ نیومی نے اپنی بہو سے کہا، وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ اور نیومی نے اس سے کہا، یہ شخص ہمارے قریبی رشتے کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے۔ موابی روت نے کہا، اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ تو میرے جوانوں کے ساتھ رہنا جب تک وہ میری ساری فصل کاٹ نہ چکے۔ نیومی نے اپنی بہو روت سے کہا، میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کرے اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائیں۔ سو وہ بالیں چننے کے لیے جوں اور گیہوں کی فصل کے خاتمے تک بواز کی چھوکریوں کے ساتھ لگی رہی اور وہ اپنی سانس کے ساتھ رہتی تھی۔ تو روت کی کتاب اس کا 3 باب اس کی پہلی آیات میں سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ پھر اس کی ساس نیومی نے اس سے کہا، میری بیٹی کیا میں تیرے آرام کی طالب نہ بنوں جس سے تیری بھلائی ہو؟ اور کیا بواز ہمارا رشتہ دار نہیں جس کی چھوکریوں کے ساتھ تو تھی؟ دیکھو آج کی رات خلیان میں جوں پھٹکے گا، سو تو نہا دھو کر خوشبو لگا اور اپنی پوشاک پہن اور خلیان کو جا، اور جب تک وہ مرد کھا پی نہ چکے تب تک تو اپنے تائیں اس پر ظاہر نہ کرنا۔ جب وہ لیٹ جائے تو اس کے لیٹنے کی جگہ کو دیکھ لینا، تب تو اندر جا کر اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ جانا، اور جو کچھ تجھے کرنا مناسب ہے وہ تجھ کو بتائے گا۔ اس نے اپنی سانس سے کہا، جو کچھ تو مجھ سے کہتی ہے وہ سب میں کروں گی۔ سو وہ خلیان کو گئی اور جو کچھ اس کی سانس نے حکم دیا تھا وہ سب کیا۔ اور جب بواز کھا پی چکا اور اس کا دل خوش ہوا تو وہ گلے کے ڈھیر کی ایک طرف جا کر لیٹ گیا۔ تب وہ چپکے چپکے آئی اور اس کے پاؤں کھول کر لیٹ گئی، اور آدھی رات کو ایسا ہوا کہ وہ مرد ڈر گیا اور اس نے کروٹ لی اور دیکھا کہ ایک عورت اس کے پاؤں کے پاس پڑی ہے۔ تب اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تیری لونڈی روت ہوں، سو تو اپنی لونڈی پر اپنا دامن پھیلا دے کیونکہ تو نزدیک کا قرابتی ہے۔ اس نے کہا، تو خداوند کی طرف سے مبارک ہو اے میری بیٹی، کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہوں یا غریب پیچھا نہ کیا، کیونکہ وہ ایک موابی عورت ہے۔ اب اے میری بیٹی، پھر بھی وہ جو اس نے جب نیومی کے ساتھ آنا چاہا تو اس نے بولا، تمہارا خداوند میرا خداوند۔ تو وہ جو نیومی باتیں بتا رہے اس کو شریعت کے ادھین بتا رہی ہے، اور شریعت کے ادھین وہ کرتی جا رہی ہے اپنی ساس کے کہنے پر۔ تو اس سے بواز خوش ہوتا ہے کیونکہ تو نے شروع کی نسبت آخر میں زیادہ مہربانی کر دکھائی، اس لیے کہ تو نے جوانوں کا خواہ وہ امیر ہوں یا غریب پیچھا نہ کیا۔ اب اے میری بیٹی مت ڈر،
میں سب کچھ جو تو کہتی ہے تجھ سے کروں گا، کیونکہ میری قوم کا تمام شہر جانتا ہے کہ تو پاک دامن عورت ہے، اور یہ سچ ہے کہ میں نزدیک کا قرابتی ہوں، لیکن ایک اور بھی ہے جو قرابت میں مجھ سے زیادہ نزدیک ہے۔ اس رات تو ٹھہری رہ، اور صبح کو اگر وہ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو خیر وہ قرابت کا حق ادا کرے۔ مطلب قرابت کہتے ہیں نزدیکی کو، جو نزدیکی رشتہ دار ہو۔ تو یہ ایلی ملک کے نزدیکی رشتہ دار تھے، بواز اور جو دوسرا ہے، قرابت کا حق ادا کرے۔ اور اگر وہ تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کرنا چاہے تو زندہ خداوند کی قسم ہے کہ میں تیرے ساتھ قرابت کا حق ادا کروں گا۔ صبح تک تو لیٹی رہ۔ سو وہ صبح تک اس کے پاؤں کے پاس لیٹی رہی۔ اور یہ سب جسمانی باتیں نہیں، روحانی باتیں ہیں۔ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور پیشتر اس سے کہ کوئی ایک دوسرے کو پہچان سکے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ظاہر ہونے نہ پائے کہ خلیان میں یہ عورت آئی تھی۔ پھر اس نے کہا اس چادر کو جو تیرے اوپر ہے لا اور اسے تھامے رہ۔ جب اس نے اسے تھاما، یہاں پر ایلیا اور ایلیشا کا رشتے کی خوشبو بھی آتی ہے، تو اس نے جاؤں کے 6 پیمانے ناپ کر اس پر لاد دیے، پھر وہ شہر کو چلا گیا۔ جب وہ اپنی سانس کے پاس آئی تو اس نے کہا اے میری بیٹی تو کون ہے؟ تب اس نے سب کچھ جو اس مرد نے اس سے کیا تھا اسے بتایا، اور کہنے لگی کہ مجھ کو اس نے یہ 6 پیمانے جوں کے دیے، کیونکہ اس نے کہا کہ تو اپنی سانس کے پاس خالی ہاتھ نہ جا۔ تب اس نے کہا، اب 6 پیمانے کا اس نے نشان دیا، اس کی سانس کو نشان دیا۔ کیا نشان دیا؟ مطلب 6 نمبر ہے مشقت کا، کام کا۔ جو 6 انک ہے وہ کام کا، مشقت کا نمبر ہے، کیونکہ 6 دنوں میں کام کاج کیا نا پیدائش میں، 6 دنوں میں۔ تو تب اس نے کہا اے میری بیٹی جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہ، یعنی کہ تو آرام کر، وہ کام کرے گا۔ تو آرام کر، یعنی ایمان والا آرام کرتا ہے اور وہ کام کرتا ہے جو شروع سے کرتا آیا ہے۔ اور یشوع مسیح نے کہا میرا باپ آج تک کام کرتا ہے، آج تک وہ کر رہا ہے، لیکن کر ان کے لیے رہا ہے جو روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں اور جو ایمان والے ہیں۔ تو ایمان والا آرام کرتا ہے اور خدا ان کے لیے کام کرتا ہے۔ تو 6 انک ہے مشقت کا، جس نے 6 دنوں میں کام کیا وہی آج بھی کام کرتا ہے، وہی بیٹے میں کام کرتا ہے، کیونکہ باپ بیٹے میں ہے، بیٹا باپ میں ہے۔ تو 6 انک کا مطلب کہ مشقت کروں گا میں تیرے لیے۔ تو تب اس نے کہا اے میری بیٹی جب تک اس بات کے انجام کا تجھے پتہ نہ لگے تو چپ چاپ بیٹھی رہے، مطلب آرام کرو، اس لیے کہ اس شخص کو چین نہ ملے گا۔ اور وہ جو نیومی ہے وہ اس کو سمجھ گئی کہ وہ ابھی بیٹھنے والا نہیں ہے، تب تک آرام نہیں پائے گا جب تک وہ 6 دنوں کے کام کاج کو پورا نہ کر لے، کیونکہ 6 دنوں میں خدا نے کام کاج کو پورا کیا، تو ابھی وہ بیٹھے گا نہیں، کیونکہ اس نے 6 پیمانے بھیجے موابی رود کے ہاتھ۔ تو وہ سمجھ گئی نیومی شخص کو چین نہ ملے گا جب تک وہ اس کام کو آج ہی تمام نہ کر لے، آج ہی تمام نہ کر لے۔ تو 7ویں دن خدا نے پیدائش میں آرام کیا، پھر
सलीब पर खुदावंद ने कहा पूरा हुआ, तमाम हुआ, और चिल्लाकर जान दे दी। तो ईमान वालों के लिए, चाहे वो यहूदी हो, यूनानी हो, औरत, मर्द, कोई भी बशर हो, तो उनके लिए उन्होंने कौन सा काम पूरा किया? शरीयत का काम पूरा किया, मूसा की शरीयत का काम पूरा किया। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, और जितनी बातें मेरे हक में लिखी है मूसा के तुरा में, नबियों की मार्फत और ज़बूर में, उन सब बातों को पूरा करने आया हूं। तो जब यीशु मसीह सलीब पर थे और आखिरी नविश्ता पूरा होने के बाद उन्होंने कहा तमाम हुआ, पूरा हुआ, और चिल्लाकर जान दे दी, सर झुकाकर जान दे दी। सर झुक चुका है, सर वहां नहीं झुका आजमाइश के दिनों में, क्योंकि उसका सर उसी के आगे झुका और सर झुकाकर उसने जान दे दी। तो जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर ले, वो चैन से ना बैठेगा। तब बुआज फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया, और देखो जिस नजदीक के कराबती का जिक्र बुआज ने किया था वो आ निकला। उसने उससे कहा अरे भाई इधर आ और ज़रा यहाँ बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा यहाँ बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उस नज़दीक के कराबती से कहा नयोमी जो मुआब के मुल्क से लौट आई है, ज़मीन के उस टुकड़े को जो हमारे भाई एली मलक कहते हैं, एली मलक यानी खुदा बादशाह का माल था, बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूँगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे हैं और मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने उसे मोल ले। अगर तू उसे छुड़ाता है तो छुड़ा, और अगर नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो उसे छुड़ाए, और मैं तेरे बाद हूँ। मैं तो तुम्हें तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है। मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार के कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तश्मा मैं खोलने के लायक नहीं। मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताहत पैदा हुआ, ताकि क्योंकि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। शरीयत कहते हैं 10 हुक्मों को, पुराने अहदनामे को, ताकि शरीयत के मुताहतों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। और चूंकि तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी अबाब कह कह कर पुकारती है। बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है, और जब बेटा हुआ तो खुदा के सबब से वारिस भी हुआ। उसने कहा मैं छुड़ाऊंगा। तब बुआज ने कहा जिस दिन तू वो ज़मीन नयोमी के हाथ से ले तो तुझे उसको मुआबी रूत के हाथ से भी, जो मुर्दे की बीवी है, मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दे का नाम उसकी मिरास पर कायम करे। तब उसके नज़दीक के कराबती ने कहा मैं अपने लिए उसे छुड़ा नहीं सकता,
تا نہ ہو کہ میں اپنی میراث خراب کر دوں، اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تو لے لے، کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا۔ اور اگلے زمانے میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا۔ اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ سو اس نزدیک کے قرابتی نے بواز سے کہا کہ تو آپ ہی اسے مول لے لے۔ پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی، اور بواز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا، تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے ایلی ملک اور کلیون اور محلون کا سب کچھ نیومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے۔ یہ سارے لوگ شریعت کے دین تھے۔ میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوا بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا۔ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے، اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کے لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہت اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ ماں سوا اس کے میں نے محلون کی بیوی موابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے، تاکہ اس مردے کے نام کو اس کی میراث میں قائم کروں، اور اس مردے کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازے سے مٹ نہ جائے۔ تم آج کے دن گواہ ہو۔ تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راکھیل اور لہا کی مانند کرے، جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا، اور تو افراطہ میں تحسین و افرین کا کام کرے، اور بیت لحم میں تیرا نام ہو، اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو، جسے تامر یہودا سے جانی۔ سو بواز نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی، یعنی ہمارے ذریعے سے جنہیں اس نے نہ فقط یہودیوں میں سے بلکہ غیر قوموں میں سے بھی بلایا۔ چنانچہ ہوشیہ کی کتاب میں بھی خدا یوں فرماتا ہے کہ جو میری منرنت نہ تھی اسے اپنی امت کہوں گا، اور جو پیاری نہ تھی اسے پیاری کہوں گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جس جگہ ان سے یہ کہا گیا تھا کہ تم میری امت نہیں ہو، اسی جگہ وہ زندہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ اور اس نے اس سے خلوت کی، اور خداوند کے فضل سے فضل اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اور فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی، اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا۔ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور پیٹ کا پھل اس کی طرف سے عذر ہے۔ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے، کیونکہ نیومی تو ایمان نہ لائی، لیکن موابی روت ایمان لائے، اس نے منہ سے انگیکار کیا۔ اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ
وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے، وہی ہم سب کا باپ ہے۔ اور عورتوں نے نیومی سے کہا خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو، اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا، کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے۔ یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اے عزیزو، جب خدا نے ہم سے ایسی محبت کی تو ہم پر بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی فرض ہے۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں کامل ہو گئی ہے، کیونکہ اس نے اپنی روح میں سے ہمیں دیا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے، اور ہمیں اس کا یقین ہے خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اور تیرے لیے 7 بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہے، وہ اس کی ماں ہے، اور نیومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی، اور اس کی پڑوسیوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگیں کہ نیومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا، سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا، اور وہ یسی کا باپ تھا جو داؤد کا باپ ہے۔ اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے، فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے ناسون پیدا ہوا، اور ناسون سے سالمون پیدا ہوا، اور سالمون سے بواز پیدا ہوا، اور بواز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یشی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد۔ تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔